Assalamu alaikum. Islam is the best religion in the world. حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کتاب وحی کا بیان باب وحی کی ابتدا. حدیث نمبر 3. ترجمہ: یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل ابن شہاب، عروہ بن زبیر، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو حالت نیند آپ دیکھتے تھے. چنانچہ جب بھی آپ خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا. پھر تنہائی سے آپ کو محبت ہونے لگی اور غار ہیرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تخنس کیا کرتے. تخنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے. پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار ہیرا میں تھے حق آیا. چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ. آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا. چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا. حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبدالعزیٰ کے پاس گئی جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے. چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ چاہتا نبینا اور بوڑھے ہو گئے تھے. ان سے حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو. آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ نے دیکھا تھا بیان کر دیا. ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا تھا. کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. تو رسول اللہ نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی. اگر میں تیرے زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا. پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا. ابن شہاب نے کہا مجھ سے ابو سلمہ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے. اس میں حدیث بیان کیا کہ ایک بار جا رہا تھا تو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی. نظر آیا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار میں آیا تھا وہ فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور میں ڈر گیا اور بھاگ کر واپس لوٹ آیا اور میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کمبل اوڑھ کر سونے والے لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے کپڑوں کو ناپاک رکھو. اس طرح وحی کا سلسلہ گرم رہا اور وہی جاری رہی. یونس اور مائرہ نے فوادہ کی جگہ مبادرہ بیان کیا ہے.